السلام علیکم کلاس 10۔ آج ہمارا اردو قواعد کا یونٹ ہے۔ اردو قواعد میں ہم آج خطوط نویسی کریں گے۔ خطوط نویسی میں ہم نے خط لکھنا ہے۔ سوال میں نے بورڈ پہ تحریر کیا ہوا ہے، یا بورڈ سے جو ہے سوال کاپی ڈاؤن کریے، اپنی اردو کے رجسٹر میں اپنا سوال لکھیے۔ آپ بورڈ سے اپنے دوست کو خط تحریر کیجیے، جس میں بتائیے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی قومی اتحاد میں پوشیدہ ہے۔ اب خط لکھنے کا طریقہ کار دیکھ لیجئے۔ رائٹ سائڈ پر آپ نے کمرہ امتحان، فرسٹ لائن پہ، سیکنڈ پہ علی بیلجیم اسکول، تھرڈ پہ آپ تاریخ یعنی 15 دسمبر 2020 لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تھرڈ والی فورتھ لائن کے سینٹر میں آپ القاب و آداب لکھیں گے۔ آ رہا ہے سمجھ میں؟ فورتھ لائن کے سینٹر میں آپ نے القاب اور آداب لکھنا ہے۔ القاب و آداب سے مراد کیا لکھیں گے؟ پیاری دوست یا پیارے دوست، اور اس کے بعد پھر السلام علیکم، ٹھیک ہے۔ فورتھ لائن پہ فرسٹ پہ تو کمرہ امتحان لکھا ہے، سیکنڈ پہ علی بیلجیم اسکول، تھرڈ پہ تاریخ، اور فورتھ پہ آپ نے پیارے سینٹر میں پیاری دوست جویریہ یا پیارے دوست ارحم کوئی بھی نام لکھ کے، اور پھر اسی کے نیچے آپ السلام علیکم لکھ کر خط لکھیں گے، صحیح۔ اور خط کا جو پیٹرن ہے وہ میں تھوڑا سا نمونہ بتا دیتی ہوں، آپ لکھیے۔ آپ کا خط ملا، پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ آپ نے پوچھا ہے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے اور کن عوامل کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ میرے دوست، میں اس خط میں ان برائیوں کی نشاندہی کروں گی جو اندر ہی اندر گھن کی طرح ہماری قومی زندگی کو کھائے جا رہی ہے، صحیح ہے۔ اب وہ کیا برائیاں ہیں وہ لکھیں گی۔ نمبر 1، علاقائی اور لسانی تعصبات نے ہماری ملی وحدت کو پارا پارا کر دیا ہے، ہمارے معاشرتی اتحاد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ اس وجہ سے ہماری سوسائٹی کے مختلف طبقات کے درمیان محبت اخوت کے رشتے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کی جگہ تلخی، بے اعتمادی، بغض و عناد نے لے لی ہے۔ سیاسی میدان میں اصول پرستی، قومی مفاد کے بجائے خود غرضی اور ذاتی مفاد کی پالیسی پر عمل کیا جانا ہے، جس کے نتیجے میں بدعنوانیوں، بے ضابطگیوں اور غلطیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا چکر دن رات چلتا رہتا ہے۔ مال و دولت اور وسائل زندگی کی ہوس نے ہمیں معاشی حیوان بنا کر رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ انسانی ہمدردی، ایثار، مروت، رحم دلی اور محبت و اخوت کے پاکیزہ جذبات سے محروم ہو گیا ہے۔ ہمارے وطن عزیز میں بے دینی اور الحاد کی روش ایک طوفان کی صورت اختیار کر چکی ہے، جس سے ہماری مقدس ترین مجلسی اور تہذیبی اقدار اور روایات اس کی زد میں آ چکی ہیں۔ ہمارے ہاں سماجی شعور قریباً ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے افراد کی غالب اکثریت قومی اور معاشرتی مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ وہ اپنی ذات، اپنے گھر اور اپنے خاندان کے مسائل کے سوا کسی اور مسئلے پر توجہ دینا ہی نہیں چاہتے۔ ہمارے ملک میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی کام کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال کر خود اسے بری الذمہ ہونا چاہتا ہے۔ عوام اپنے تمام مسائل کا حل حکومت کی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور حکومت پہ کام علماء کرام اور رفاہی اداروں اور سماجی بہبود کی تنظیموں پر ڈالتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا عیب ہے جس نے ہماری زندگی کو داغدار بنا رکھا ہے۔ قول و فعل کا تضاد ہے، ہم لوگ جو زبان سے کہتے ہیں ہمارا عمل اس کے بالکل خلاف ہوتا ہے۔ ہم گفتار کے غازی تو ہیں لیکن کردار کے غازی نہیں ہیں۔
برائی ہمارے قومی مزاج کا حصہ بن چکی ہے۔ وقت کی پابندی اور اس کی قدر و قیمت کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ غلط ذرائع اختیار کرنے کا رجحان عام ہو گیا ہے۔ ہر شعبے میں بد نظمی، ہڑبونگ، ہلڑ بازی، ہنگامہ پروری ہمارا معمول بن چکی ہے۔ مندرجہ بالا امور کا حل اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی صرف یہی صورت ہے کہ عوام و خاص کے اندر قومی سوچ پیدا کی جائے۔ افراد ملت میں ایک آزاد اور ذمہ دار قوم کے خصائص کو پروان چڑھانے کے لیے مختلف تدابیر کو بروئے کار لایا جائے۔ ملک میں اسلامی نظام زندگی نافذ کیا جائے۔ قرآن پاک کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ کو مشعل راہ بنایا جائے تو ہم ایک زائد توانا قوم کی حیثیت سے اقوام عالم کی برادری میں عزت کا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ جی پیٹرن آپ نے لکھ لیا ہے۔ خط اس طریقے سے لکھنے کے بعد لیفٹ سائڈ پر آپ خط کا اختتام کرو گے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے لکھنا ہے فقط آپ کا دوست، جو بھی الف ب ج لکھ لیں، فقط آپ کی دوست کر کے آپ نے خط کو جو ہے ختم کرنا ہے، صحیح۔ اس طریقے سے ہم نے ایک ٹاپک پر جو ہے خط لکھ لیا۔ اچھا، ایک اور سوال میں آپ کو دے دیتی ہوں، اس پر آپ خود سے خط لکھو گے۔ سوال نوٹ کر لیجئے۔ اپنے دوست یا سہیلی کے نام ایک خط لکھیے جس میں یہ بتائیے کہ عہد حاضر کے پاکستان میں طلبہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ سوال ریپیٹ کر رہی ہوں، اپنے دوست یا سہیلی کے نام ایک خط لکھیے جس میں یہ بتائیے کہ عہد حاضر کے پاکستان میں طلبہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اب اس خط کو بھی آپ اسی طریقے پر لکھیں گے، وہی پہلے سوال کاپی ڈاؤن کریں گے اور پھر رائٹ سائڈ پر وہی آپ نے کمرے امتحان الف ب ج اسکول تاریخ اور پھر جو ہے وہ 4 لائن پر القاب و آداب لکھیں گے اس طرح، اور پھر 5 پر آپ السلام علیکم لکھیں گے اور خط کا آغاز کریں گے، ٹھیک ہے۔ خط جو پتہ ہے آپ کو 3 پیراگراف پر مشتمل ہوتا ہے، تو آپ نے خط کو 3 پیراگراف پر لکھنا ہے۔ بہت چھوٹا خط نہیں لکھنا، بلکہ کوشش کریے کہ خط جو ہے وہ 3 پیراگراف پر مشتمل ہو۔ اس طرح آپ نے اس کلاس میں 2 خط، ایک خط میں نے آپ کو لکھوا دیا ہے، دوسرا خط آپ کو ہوم ورک میں دیا ہے، آپ وہ ہوم ورک میں کریں گے، اور طریقہ کار میں نے بتا دیا ہے کہ آپ کو کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہمارا قواعد کا اس طرح یونٹ جو ہے وہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو اگلی قواعد کراؤں گی، جو بھی رہ گیا ہے کام وہ کراؤں گی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔